نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی انسان کسی کام کے سلسلے میں اپنے مرکز کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر وہ جاتا ہے اور جب اس کا وہاں کا کام مکمل ہو جاتا ہے تب وہ شخص فوری طور پر اپنے مقام اصلی کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر وہ اپنے اصلی وطن، اپنے اصلی مقام پر واپس لوٹتا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ورنہ ان کا اپنا اصلی جو مقام ہے وہ عالم بالا ہے، رفیق اعلیٰ ہے، قرب خداوندی ان کا اصلی مقام ہے. مگر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور 63 سال تک سرکار نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا. جب مکمل تسلی اور تشفی ہو گئی کہ اللہ کے بندوں کو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور اللہ کے بندے اب پختہ ایمان والے ہو گئے، اللہ کی ذات پر انہیں یقین کامل ہو گیا ہے، تو اس کو آزمایا بھی سرکار نے. جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو وحدانیت رب کی ربوبیت کی طرف بلایا، لوگ آئے، لوگوں کے دلوں میں شرک سے نفرت ہو گئی، توحید و رسالت کا اجالا ان کے دلوں میں پھیل گیا، عبادت، ریاضت،
تقوی و طہارت کے وہ پابند ہونے لگے تو وقتاً فوقتاً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو آزماتے بھی تھے۔ بعض احادیث مبارکہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت اپنے کاشانہ مبارکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرنے لگے۔ اس گشت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جن لوگوں کو دیندار بنایا ہے وہ گھراٹے لے کر سو تو نہیں رہے، مگر دیکھا کہ جن کی تربیت ہمارے آقا نے فرمائی تھی وہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس حدیث میں خاص طور سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اعظم کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ جب نماز فجر ہوئی تو چونکہ سارے مدینے والے مسجد میں موجود تھے جو مسلمان تھے، نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میں تمہارے مکانوں کے پاس سے گزرا تو سیدنا ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نماز میں مصروف تھے مگر بہت پست آواز میں نماز میں قرآن کی تلاوت تم کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں سنا رہا تھا وہ باریک سے باریک آواز کو بھی سننے والا ہے، تو مجھے زور سے پڑھنے کی ضرورت کیا؟ میرا مولا تو وہ ہے کہ سمندر کی تہ میں اگر کوئی باریک کیڑا بھی آواز نکالے تو اسے بھی وہ سنتا ہے، اس لیے جسے سنانا تھا اسے سنا رہا تھا۔ پھر سرکار نے حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھا کہ عمر، میں تمہارے گھر کے قریب بھی آیا تھا، میں نے تم کو دیکھا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے مگر نماز میں تلاوت قرآن بہت بلند آواز سے کر رہے تھے، کہ یہ اتنی پست آواز میں اور تم اتنا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر کے میں سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ میری نیت یہ تھی کہ میری اونچی تلاوت سنیں گے تو جو لوگ اب تک نہیں جاگے ہیں وہ آواز سن کر جاگیں گے۔ فرمایا قرآن کو نماز میں بلند آواز سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ سونے والے جاگ جائیں، تو اونچی آواز سے تلاوت کر کے سونے والوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا اور رب کو منا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کی نیتیں بالکل سچی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو آزمایا، ان کا امتحان بھی لیا۔ ایک روایت اور بھی ہم کو ملتی ہے کہ آدھی رات کا جب وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا پچھلا پہر تھا، تیسرا پہر چل رہا تھا جس کو ہم آپ سحری کا وقت کہتے ہیں، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز دی، وہ آئے، سرکار نے فرمایا ابھی جاؤ اور سارے مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں کی کنڈیاں باہر سے بند کر دو۔ حضرت بلال کو حکم ملا، وہ چلے اور پورے محلوں میں گھوم گھوم کر ایک ایک کا دروازہ بند کرنے لگے۔ جب سارا کام فارغ ہوئے واپس آئے، سرکار نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے؟ تو کہاں یا رسول اللہ، سب کی کنڈیاں باہر سے لگا دی میں نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی اذان کا وقت ہوا؟ تو کہا بس تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے۔ فرمایا جب وقت ہو جائے تو اذان دے دینا۔ فجر کی اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے اذان پکار دی۔ جب اذان ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ ہے، جہاں آج حضور کا مزار پاک ہے، وہی حضور کا حجرہ بھی تھا۔ جماعت کا جب وقت قریب آیا تو سرکار نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا
جیسی دروازہ کھولا نظر مسجد میں پڑی تو مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ سرکار نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، آئے سیدھے مصلی پر، امامت فرمائی، نماز مکمل ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، میں نے تمہیں جو کام سونپا تھا وہ کیا؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے تو وہ کام کر دیا تھا۔ تو کہا پھر یہ لوگ کیسے آ گئے؟ جس کے دروازے کی کنڈیاں باہر سے بند ہوں، ظاہر بات ہے وہ سارے لوگ مسجد میں ہیں، تو کیا تم نے کام مکمل نہیں کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ سب کے دروازے بند کیے۔ سرکار نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر، جب نماز فجر کا وقت ہوا تو کیا تمہارا دروازہ باہر سے بند تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ دروازہ بند تھا۔ کہا پھر آ کیسے گئے؟ تو کہا یا رسول اللہ نماز فجر کا جب وقت ہوا، اذان ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، کوشش کی، مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں جماعت نہ چھوٹ جائے، میں نے دروازہ ہی توڑ دیا۔ ہر صحابی سے پوچھ رہے ہیں تم کیسے آئے، تم کیسے آئے، تم کیسے آئے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے میری دیوار کمزور تھی اسے توڑ دیا، کوئی کہہ رہا ہے چھپرا پھاڑ کے نکل گیا، مگر نماز نہیں چھوڑی۔ سرکار کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب میرے بعد بھی اس راستے کو یہ چھوڑیں گے نہیں، اللہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی صحابہ کا وہ جذبہ اللہ عطا فرمائے۔ تو سرکار نے جب آزما لیا اور کام مکمل ہو گیا، قرآن کی تعلیم مکمل ہو گئی، تو چونکہ ان کا وطن اصلی عالم بالا، قرب خداوندی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا کام اپنے نبی کو پورا کرتے ہوئے دیکھا، تب قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، اور اللہ مذہب اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو چونکہ کام اب مکمل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انتقال کی خبر تو پہلے سے تھی کہ مجھے کب دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کب اپنے غلاموں سے پردہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب زندگی کا آخری حج تھا سرکار کے، میدان عرفات میں بھی جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ہو سکتا ہے کہ اب آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج پر نہ آ سکوں۔ گویا حضور کو معلوم تھا کہ آئندہ سال میں ان کے بیچ میں نہ رہوں گا، وہاں اطلاع دے دی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ لوگوں، اللہ کے بندوں میں ایک ایسا بھی بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی تر و تازگی پیش فرمائی، مگر اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور رفیق اعلیٰ کو پسند کیا، آخرت کو پسند کیا۔ حضور خاموش ہو گئے اور سارے لوگ خاموش تھے، مگر رازدار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق اس کی باریکی کو سمجھ گئے اور آپ رونے لگے۔ تو بعض نوجوان صحابہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ان کو رونے کو کیا ہو گیا، حضور تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ مگر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کسی اور بندے کی بات نہیں، یہ خود میرے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، سرکار خود اپنے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال سرکار نے کئی مواقعوں پر یہ باتیں بیان فرمائی۔ پھر ایک دن، یہ مہینہ سفر کا تھا،
اور سن 10 ہجری چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ مدینہ شہر میں جا کر کے اعلان کر دو کہ میں لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ حضرت بلال نے جب اعلان کیا مسجد کے باہر جا کر، تو سارے لوگ جس حالت میں تھے، دکان والوں نے دکانیں چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیے، دوڑے دوڑے مسجد میں چلے آئے۔ ایک جنب غفیر لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک طویل خطبہ بیان فرمایا، واعظ فرمایا، جو حسب حال اس وقت جن چیزوں کی ضرورت تھی اس پر آپ نے کلام فرمایا، لوگوں کو وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائی، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں تم میں سے اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر نکلتا ہو، چاہے وہ مال کا ہو یا لین دین کا کوئی مسئلہ ہو، ابھی مجھ سے وہ وصول کر لے، میں اس کا حق ابھی ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھلا کس کا حق نکلتا، اور کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حق مانگتا؟ کیونکہ حضور پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ہمارے آقا ہمارے مالک ہیں، سرکار ہمارے مالک ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ بے شک نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، تو ہماری جان کے بھی مالک ہیں، ہمارے مالوں کے بھی مالک ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی اہمیت اپنی امت پر ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ فرمایا مجھ پر اگر کسی کا حق نکلتا ہو تو سوال کرے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روایت میں دوسرے موقع کی بات ہے، ایسے ہی حق کی بات کی تھی تو حضرت عکاشہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق آپ پر نکلتا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ تلملا اٹھے، عکاشہ کیا ہو گیا، اپنے آقا سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیسا بدلہ، کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک جنگ میں آیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، اور آپ مجاہدین اسلام کی صفیں درست کر رہے تھے، لوگوں کو لائن میں کھڑا کر رہے تھے دشمن کے مقابلے کے لیے، اور اس وقت میں صف سے تھوڑا آگے نکلا ہوا تھا، آپ نے اس وقت میرے پیٹ پر اپنی چھڑی لگائی تھی اور مجھے چبو کر کے فرمایا تھا صف میں برابر لائن سے کھڑے رہو۔ سرکار آپ نے وہ مجھ پر زیادتی کی ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا وہ جو بدلہ ہے وہ لے لے۔ اب صحابہ کرام کی حالت نہ پوچھو کہ عکاشہ کہیں ایسا تو نہیں منافق ہو گیا ہو، کافر تو نہیں ہو گیا، اپنے آقا سے ایسی بات کر رہا ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی اور کھڑے ہو گئے کہ بدلہ لے، تو حضرت عکاشہ ایک قدم بڑھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میرے پیٹ میں لکڑی چبوئی تھی اس وقت میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، چادر تھی جو کھسکی ہوئی تھی، سرکار آپ کے بدن پہ کپڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بدلہ ہو تو پورا ہو۔ حضور نے اپنی چادر ہٹا دی اور فرمایا عکاشہ بدلہ لے، میں دنیا ہی میں بدلہ دے دینا چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں وہ بدلے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت عکاشہ نے دیکھا کہ حضور کا جسم بالکل کپڑے سے الگ ہو گیا ہے، برہنہ جسم ہو گئے، تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل کر آگے بڑھے اور سرکار کے جسم سے اپنے جسم کو لگا دیا اور رونے لگے، کہا یا رسول اللہ بھلا آپ مجھ پر کیا زیادتی کریں گے، میں اس بہانے سے اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگا کر برکت لینا چاہتا تھا، ورنہ میں آپ سے کیا بدلہ لے سکتا ہوں، آپ تو جو کریں گے وہ آپ کا حق ہے۔ رونے لگے، صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہو گئے، عکاشہ اس بہانے سے اپنے جسم کو حضور کے جسم سے مس کر کے گویا کہ برکت لے لی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما کر اپنی امت پر حقوق کی
بات کو ظاہر فرمایا۔ یاد رکھیں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کا حق اور ایک ہے بندوں کا حق۔ اور حقوق اللہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے نا، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولیں، سب مل کے بولیں۔ دو قسمیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ کی یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا حق مار دیا، ادا نہ کیا، تو صرف توبہ کرنے سے معاف ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ شراب پیتا تھا، ظاہر بات ہے اللہ نے حرام کر دیا شراب کو، مگر وہ شراب پی رہا ہے۔ اب چونکہ اس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اس کے لیے توبہ کافی ہے، وہ توبہ کر لے۔ کوئی بندہ جوا کھیلتا ہے، چونکہ جوا کھیلنا یہ اللہ کے حق کی حکم عدولی ہے، اب وہ اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا۔ لیکن جو حقوق اللہ کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے۔ روزہ رکھنا یہ حقوق اللہ ہے، اللہ نے مال دولت دیا، اس کا 2.5% نکال کر غریبوں میں خیرات کر دینا زکوٰۃ کی شکل میں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، حج فرض ہو گیا تو حج ادا کرنا یہ حقوق اللہ ہے۔ عید الفطر آئی، مالک نصاب تھا تو فطرہ ادا کرنا یہ حقوق اللہ ہے۔ مگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا رہا نمازیں، رمضان گزر گئے، روزے نہیں رکھے، اللہ نے مال دولت سے نوازا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، مال دولت دیا تھا، حج نہیں کیا، مالک نصاب تھا، قربانی نہیں کی، تو یہ جو حقوق اللہ ہیں، اب بندہ چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں تو نماز تو پڑھنا شروع کر دیا ہم نے، مگر جو پہلے چھوٹی ہے نمازیں، روزے چھوٹے، اب اس چھوڑنے کے وجہ سے بندہ اگر یہ چاہے کہ میں توبہ اللہ کر لوں تو اللہ معاف کر دے گا، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا ہم پر لازم ہے، نماز کی قضا کرے اور پھر اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، تو قضا کرنے کے بعد توبہ کرے تب اللہ معاف کرے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی پہلے، ان گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے اور پھر توبہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب نماز کی جب قضا کر لی تو توبہ کی کیا ضرورت؟ زکوٰۃ نہیں دی تھی، اب دے رہا ہے، اب توبہ کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیں نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب وقت پر ادا نہ کی، قضا کیا تو قضا کرنا گناہ تھا، اب جب قضا کر لیا تو تاخیر سے ادا کرنے کا جو گناہ ہمارے سر پر ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، تب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ یعنی نماز ہم نے اب شروع کر دی مگر پچھلے 10 سالوں سے ادا نہیں کی ہے، اب ہم خالی توبہ کر رہے ہیں تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی، پہلے ان نمازوں کو ہمیں قضا کرنی پڑے گی۔ جتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد پھر توبہ کرے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف قبول فرمائے گا، اس کے ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عموماً ایک رواج بھی یا لوگوں کا ذہن بھی اس طرف ہے کہ پوری زندگی جو چاہو کرتے رہو، اور حدیثوں میں آیا ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بندہ جب حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بھائی سن رکھا ہے، تو آخری عمر میں جب بوڑھاپے کو پہنچ جائے تو حج کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، مسئلہ حل۔ تو یاد رکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا تحقیقی فتویٰ
تحریر فرمایا ہے کہ ایسے ہی معاف نہیں ہوگا. فرمایا جو قضا نمازیں ہیں اسے تو ادا کرنا ہی پڑے گا. جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ تو پڑھنی ہی پڑے گی. روزے چھوٹے ہیں، ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے. وہ صورت کیا ہے کہ بندہ حج کو چلا گیا اور حج سے واپسی کے بعد اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچا کہ ان عبادتوں کی قضا کر سکے اور مر گیا. تب اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے. یہ اس کی ذات سے امید ہے کہ اپنے حقوق جو ہیں اللہ نے اسے مہلت نہیں دی، راستے میں مر گیا یا گھر آتے ہی موت ہو گئی. اب چونکہ اسے ٹائم نہیں ملا تو اس پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ ہے حقوق اللہ. اس کے بعد نمبر ہے حقوق العباد. اب اس کے جو احکامات ہیں، حقوق اللہ کے دوسرے نمبر کے جو احکامات ہیں نا، جب تک اس کی قضا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. اس سے زیادہ سخت احکامات حقوق العباد کے ہیں. بندوں کے حق، کسی کو گالی دی، کسی کو ستایا، اذیت پہنچائی، غیبت کر ڈالی، چغلیاں کر ڈالی، لڑائی جھگڑا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کا مال دبا لیا، زمین ہڑپ کر لی، بھائیوں کا حق باپ کے انتقال کے بعد پراپرٹی میں جو حصہ پڑتا تھا اس میں سے کچھ زیادہ میں نے لے لیا، اپنے بھائی کو کم دے دیا، یا بہنوں کا حق نہیں دیا، یا دادا کے مرنے کے بعد پھوپھیوں کا حق دبا لیا. یہ حقوق العباد ہے. اور یہ حقوق العباد وہ ہے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے اللہ کبھی معاف نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اسے معاف نہ کر دے. تو اگر ہم نے کسی کو گالی گلوچ کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سے معافی مانگیں جسے ہم نے ستایا ہے. جب وہ معاف کر دے تب اللہ سے معافی مانگے، تب اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. پڑوسی کو ستایا، اس سے تو معافی تلافی نہ ہوئی اور مسجد میں آ کے زندگی بھر توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس حق تلفی کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا، مجھے بتاؤ سب سے بڑا مفلس کنگال کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ مفلس تو وہ بندہ ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، فاقے گزرتے ہوں، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، وہ بندہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا نہ، وہ مفلس نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ پھر مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کی نیکیاں، یہ سارے نیکیوں کے انبار لے کر قیامت میں جائے گا، اور وہاں جانے کے بعد چونکہ حقوق العباد میں گرفتار تھا، اب یہ جب رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا نیکیاں خوب ہوگی مگر حق والے کھڑے ہوں گے. میرے مولا اسے بخشش کا پروانہ مت دینا، میرا حق اس پر نکلتا ہے. پہلے وہ دلوا دے تب اس کے ساتھ جو تیری مرضی ہو کر. اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا تیرا حق کیا نکلتا ہے؟ وہ کہے گا اس نے مجھے گالیاں دی تھیں، اس نے میری غیبت کی ہے، میں اس کا پڑوسی تھا، مجھ کو بہت ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، میرے اتنا پیسہ لیا تھا، دیا نہیں، ہضم کر گیا. بھائی کھڑا ہوگا مولا میرے باپ کی پراپرٹی کا حقدار میں بھی برابر کا تھا مگر اس نے زیادہ لیا، مجھے کم دے دیا یا کچھ نہ دیا، سب اس نے ہڑپ کر لیا. بہنیں کھڑی ہوگی، اللہ فرمائے گا دنیا کا مال تو دنیا میں رہ گیا، اب کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بندے کہیں گے مولا دنیا کا مال تو دنیا میں رہ گیا مگر اس کے پاس جو نیکیاں ہیں نا، اس نے جو حق ہمارا دبایا تھا دنیا میں یا ہم پر ظلم کیا تھا اس کے بدلے اس کی نیکیاں ہمیں دے. اب اللہ تعالی ہماری ان نیکیوں کو ان بندوں میں تقسیم فرمائے گا. ایک گالی دی تھی اس کے بدلے میں اتنا لے جا، اتنا پیسہ تیرا دبایا تھا اس کے بدلے اتنا لے جا.
تیری زمین ہڑپ کر گیا تھا، اس کے بدلے اتنی نیکیاں دے دو۔ اب دیتے 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 آقا فرماتے ہیں یہاں تک نوبت آئے گی کہ ساری نیکیاں بٹ گئیں، حق والے اب بھی کھڑے ہیں، ساری نیکیاں بٹ جائے گی اور حق والے اپنا حق مانگنے کے لیے اب بھی کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو تمہارا حق تو باقی ہے، اس کی نیکیاں سب ختم ہو گئی، اب کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بندے کہیں گے میرے مولا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو کیا ہوا، ہمارے پاس تو گناہ ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ مولا اس نے جو ہم پر زیادتی اور ظلم کیا یا ہماری حق تلفی کی ہے اس کے مطابق ہمارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اللہ اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے گا۔ آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر اور اب حال یہ ہے کہ اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ لد گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں قیامت کے دن ہم کنگال ہونا چاہتے ہیں، مفلس ہونا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو دنیا میں کسی کا حق نہ دبائیں، جس کا کچھ نکلتا ہے اسے پہلی فرصت میں دے دے۔ اور اگر کبھی ایسی پوزیشن ہو کہ جس کا حق دبایا تھا اب وہ بھی نہ رہا، اس کے وارث بھی نہ رہے، اس کی آل اولاد بھی نہ رہی، تو حکم یہ ہے کہ اس کا جتنا مال لیا تھا وہ صدقہ کر دے، تب اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں مگر اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ان باتوں کی تاکید فرمائی، بڑی سختی کے ساتھ خود اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ امت کو حقوق العباد کیا ہے اس کا پتہ چل سکے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑوسیوں کے اللہ حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم پر یہ حقوق نکلتے ہوں، کسی کا لینا ہے دینا ہے وہ ادا کر دیں، کسی کو ستایا ہے اسے معافی تلافی کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبے میں بات ارشاد فرمائی، اور سفر کا مہینہ جب شروع ہو گیا تھا، سفر کے اخیر میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 22 سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت علیل ہونے لگی، سر میں درد ہونے لگا۔ جب درد کی شدت بڑھ گئی 5 دنوں تک، 22 سفر کو سرکار کی طبیعت علیل ہوئی، مگر پھر بھی 5 دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارکہ میں 9 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 9 ازدواج مطہرات تھیں اس وقت، مگر جس دن جس خاتون کی باری تھی بیمار ہو کر بھی برابر ان کے حجرے میں آرام فرماتے، کیونکہ ان کا حق تھا، آقا شوہر تھے، یہ ساری بیویاں تھیں۔ جس دن جس خاتون کے یہاں آرام کرنے کی باری ہوتی سرکار برابر اسی حجرے میں جا کر آرام فرماتے، مگر جب طبیعت اور زیادہ علیل ہو گئی تو ساری بیویوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر فرمایا کہ اب میرے بدن میں ظاہری اعتبار سے اب وہ طاقت نہ رہی کہ میں باری باری تمہارے حجروں میں آرام کر سکوں، لہٰذا تم مجھے اپنی رضا اور خوشی کے ساتھ اجازت دو کہ میں کسی ایک جگہ پر اب آرام کروں۔ ساری ازدواج مطہرات ہماری ماؤں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہتے ہیں آرام فرما لیں، ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کو پسند فرمایا، فرمایا اب میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے پاک میں آرام فرماتے رہے، مگر اس کے بعد بھی نماز کے لیے برابر مسجد میں آ کر امامت فرماتے، نماز کی امامت فرماتے۔ سفر کا مہینہ تقریباً پورا نکل گیا، پابندی کے ساتھ آتے تھے، امامت فرماتے، پھر حجرے میں چلے جاتے۔ پھر جب بہت زیادہ کمزوری لاحق ہونے لگی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی نماز پڑھائیں، امامت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے رہنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ آپ کے مصلے کو خالی دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ نے پھر وہی عذر رکھا۔ تیسری مرتبہ تاکید کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت فرمائیں۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ پیغام سیدنا ابو بکر صدیق کو پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تقریباً 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ ان 17 نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا تو حضرت سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر سرکار مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں آئے۔ جب ان کی آہٹ نمازیوں کو محسوس ہوئی کہ سرکار آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ آقا جلوہ فرما رہے ہیں، تب حضرت ابو بکر صدیق مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے، کیونکہ اب کوئی امام کیا بنے جب امام الانبیاء آ رہے ہو، امامت کے مصلی پر کون کھڑا رہے جب سارے نبیوں کے امام تشریف لا رہے ہوں۔ آپ مصلی چھوڑ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ کھڑے رہو، سبحان اللہ، جہاں ہو وہیں رہو۔ حدیث پاک میں آیا کہ دونوں صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں طرف، یعنی سب سے آگے بائیں طرف، یعنی ابو بکر کو اپنے سیدھے طرف آپ نے رکھا اور بیٹھ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا کہ جب سرکار تشریف لائے تب آپ نے امامت کیسے کی؟ کہا میں نے امامت نہیں کی، میرے امام تو خود حضور تھے، میں حضور کو دیکھ دیکھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور باقی لوگ مجھے دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا اس وقت بھی امام میں نہیں تھا، جب مصطفیٰ آ گئے تو امام تو میرے آقا ہی تھے، میں انہیں دیکھ کر نماز پڑھتا اور سارے لوگ مجھے دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بہرحال ایک نماز میں ایسا بھی ہوا اور ایک نماز کا ایسا بھی موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو پردہ لگا ہوا تھا دروازے پر، بڑی کمزوری تھی حضور کے جسم میں ظاہری طور پر، یہ ساری باتیں ظاہر کی ہیں، حقیقت کی نہیں ہے، ورنہ حقیقت میں حضور کی طاقت و قوت کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بڑے رستم زمانہ جن کے طاقت کے سامنے زیرو نظر آئے، ہاں، جہاں سارے صحابہ کی طاقت جواب دے گئی، جنگ خندق کے موقع پر چٹان نکل آئی، سارے صحابہ اس چٹان کو نکالنے میں ناکام ہو گئے تو سیدھے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم تھک گئے، چٹان نہ ہلا سکے۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں ہے چٹان؟ چلو میں چلتا ہوں۔ سرکار تشریف لائے اور یہ تو ہاتھوں سے اسے نکالنا چاہتے تھے مگر نکال نہ سکے۔ سرکار نے آستین اوپر کی اور آستین اوپر کر کے ایک ہتھا لیا اور بسم اللہ کہہ کر جب اس چٹان پہ ایک ہتھوڑا مارا تو کہتے ہیں ایسا لگا جیسے ریت میں ہتھوڑا مارا ہے، ساری چٹان بھربھری ہو کر اڑ گئی، آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی۔ پتھر پر جب لوہا ٹکرائے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ بھربھری ریت کی طرح بکھر گئی۔ اور اسی بات کو دیکھ کر حضور نے یہ بشارت دی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے غلاموں کی حکومت قیصر و کسریٰ کے تخت پر بھی ہو جائے گی، قیصر و کسریٰ کے علاقے بھی میرے غلاموں کے زیر نگی آ جائیں گے۔ تو بہرحال ظاہری طور پر جب کمزور ہو گئے تھے سرکار، تو سرکار مسجد کے دروازے کے پاس آئے اور پردہ ایسے آپ نے ہٹایا تو صحابہ کرام نے اس پردے کی آہٹ، بعض نے کہا کہ پردے کی آہٹ کو کانوں سے محسوس کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عین حالت نماز میں
ہم نے حضور کو دیکھا، نماز میں تھے، ہم نے حضور کو دیکھا۔ اس طرف حجرہ ہے سرکار کا، یعنی امام جب اس طرف کھڑا ہو تو امام کی بائیں طرف الٹی سائڈ حضور کا حجرہ ہے، جہاں آج بھی مزار پاک ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ اس پر شارحین حدیث نے کلام کیا ہے کہ صحابہ کرام کو کیسے پتہ چلا کہ آخر حضور پردے سے جھانک رہے ہیں، اور جھانکنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے غلام نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، وہ نظارہ دیکھنے کے لیے سرکار تشریف لائے تھے، چونکہ ہمیشہ امام رہتے تھے، اب جماعت کھڑی ہے تو وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یک بیک سرکار نے جیسی پردہ ہٹایا اور چہرہ سامنے آیا تو مسجد کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آفتاب رسالت طلوع ہو رہا ہے، آفتاب رسالت کی کرنیں جگمگا رہی ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا، اور ایسے دیکھا ہمیں ایسے لگا جیسے خدا کا کلام کھلا ہوا ہے، قرآن کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں، اس پر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ جو قریب قریب لوگ تھے تو ممکن ہے کہ وہ حالت نماز میں آنکھوں کی کنکیوں سے دیکھ رہے ہوں، مگر جو اس طرف صحابہ تھے انہوں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ بے ظاہر بات ہے، قریب والے تو آنکھ گھما کر کے دیکھ لیں، مگر جو اس طرف کھڑے ہیں انہوں نے کیسا دیکھا ہوگا؟ تو فرماتے انہوں نے آنکھ کی کنکیوں سے نہیں دیکھا بلکہ پورے گھوم کر حضور کا دیدار کر لیا۔ اور جب پورے گھوم گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا۔ یاد رکھیں نماز کے مسائل میں یہ ہے کہ اگر بندہ حالت نماز میں اپنا چہرہ اور سینہ کعبے سے پھیر لے، نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سینہ سمیت اگر چہرہ گھما لے تو چونکہ سمت قبلہ نہ رہی، نماز ٹوٹ جائے گی، اسے اثر نو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نیت کر کے اسے نماز پڑھنی پڑے گی۔ مگر صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے حضور کو مکمل طور پر دیکھا، دیدار کیا۔ ظاہر بات ہے جب اس طرف کے لوگوں نے دیکھا ہے تو سینے گھوم گئے، کعبے کی سمت بدل گئی۔ سرکار کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتم الصلاۃ، اور پردہ گرا دیا۔ آقا نے فرمایا نماز مکمل کر لو، نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، نماز کو ریپیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا جہاں پڑھ رہے ہو نا اسی کو مکمل کر لو۔ مطلب یہ کہ ان کی نماز نہیں ٹوٹی، ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جب وہ کعبے کی طرف سے گھوم گئے تو نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ کعبے کی طرف سے کسی اور طرف رخ کر لیتے تو نماز ٹوٹ جاتی، مگر صحابہ نے کعبے سے رخ تو پھیرا، مگر کس طرف پھرے؟ کعبے کی طرف پھرے، کعبے کی طرف پھرے، اس لیے ان کی نماز نہیں ٹوٹی۔ تو نماز میں کعبے کی طرف رخ تھا، مگر جب حضور کی روشنی چمکی تو پھر ان کا رخ کعبے سے تو پھرا، مگر کعبہ کی طرف پھرا، اس لیے ان کی نماز فاسد نہیں ہوئی، بلکہ آقا نے فرمایا فاتم الصلاۃ۔ آقا جانتے تھے کہ نماز میں مجھے دیکھنے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی، نمازیں نہیں، دیکھنا تو دیکھنا ہے۔ یاد رکھیں آپ نماز پڑھ لیں، باہر سے کوئی آنے والا مسجد میں آ گیا، کہا السلام علیکم، اب جواب دے سکتے ہیں آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اندر داخل ہو گیا، اس نے سلام کر دیا، آپ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ یا کوئی آنے والا آ گیا، آپ کو محسوس ہوا کوئی آیا ہے، تو وہ نمازی حالت نماز میں آنے والے کو سلام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہ سلام کر سکتا ہے نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اگر سلام کر دیا تو بولے نماز، سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی بات وہ نہیں ہے، کہ جب تک کہ انہیں سلام نہ کرے تیری نماز ہی مکمل نہیں۔
اتحیات میں سلام کرتے ہو نا، مگر دوسرے کو سلام کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور نبی کو فرمایا جب تک انہیں السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہے گا تیری نماز مکمل ہوگی نہیں۔ پتہ چلا انہیں نہ سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، نہ ان کے سلام کا جواب دینے سے نماز ٹوٹتی ہے، اور حد تو یہ ہے، انشاءاللہ اگلی بات کل ہوگی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔